السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان حضور کی محبت سے خالی ہے، کسی انسان کا دل حضور کی محبت سے بالکل خالی ہے، تو اس کے اندر ایمان کا کوئی ایک ذرہ بھی موجود ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے اندر ایمان ہے جس کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے؟ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ رسول کی محبت ایمان کی شرط ہے، اور جس کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہوتا ہے یا نہیں۔ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے نبی کی، اللہ رب العزت کے محبوب کی محبت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی انسان ایسا ہے جو نبی کی محبت سے خالی ہے تو اس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے کہ نہیں؟ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں انہی ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، ہمارے یہ محمدی چینل ہے، ایسے کچھ ہمارے اور بھی آفیشیل چینل ہیں جس پر ہم اسلامک ویڈیوز، دعوت و تبلیغ، اور اس کے علاوہ اسلامک ایجوکیشن، اسلامک نالج، اور اس کے علاوہ ہر ٹاپک پر ویڈیوز موجود ہیں ہماری اس محمدی چینل پر۔ ایسے کچھ اور بھی ہمارے اسلامک چینل ہیں جیسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح ایک اور چینل ہے دعوت رحمانی، اسی طرح ایک اور چینل ہے دنیاوی معلومات کے لیے جس کا نام ہے سلمان سید۔ ہمارے ان تمام کے تمام چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہمارے آفیشیل چینل ہیں جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان تمام کے تمام چینل کی لنک ہے، ان کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں سے بھی سبسکرائب کریں اور ان تک بھی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے، یعنی اگر ایمان کی دعوے داری آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر رسول کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جس کے اندر حضور کی محبت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے مبعوث فرمایا، اور ہم سب پر اپنی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت بھی لازم اور ضروری قرار دیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ نساء میں، اللہ رب العزت نے فرمایا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ۔ اطاعت چونکہ محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور محبت ہی کے سبب اطاعت و عبادت میں سوز و گداز کی لذت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے محبت کو ایمان کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے امت مسلمہ کو حکم دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس میں اللہ نے فرمایا اے محبوب، آپ دنیا کے ہر انسان سے آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہاری بیٹے اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال و دولت جس کو جمع کر کے رکھے ہو تمہاری تجارت، بزنس جس کو تم نے حاصل کیا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، اچھی بلڈنگ اور اپارٹمنٹ، ولا وغیرہ جو تم نے اپنا اچھا بنا رکھا ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ فاسق قوم کو، فسق و فجور میں مبتلا رہنے والی قوم کو، جو ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جو گناہوں میں ملوث رہنا چاہیں، گناہوں میں ہر وقت لپت رہنا چاہیں، جو گناہوں میں ہر وقت جکڑے رہنا چاہیں، جن کی
یہ خواہش ہے کہ ان کا نفس، ان کا دل، ان کا من جو کرے گا وہی وہ کریں گے، تو ان کے لیے یہی معاملہ ہے کہ وہ ان کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دے گا، وہ اسی گناہوں میں ملوث رہیں گے اور اللہ اسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی اور خاندان اور مال و متاع کی محبت میں چور ہو کر اور اللہ اور رسول کی محبت اور یاد سے غافل ہیں، انہیں سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر وہ اپنی حالت سے باز نہ آئیں اور اللہ و رسول کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر غالب نہ کریں تو جلد ہی ان پر عذاب آئے گا اور وہ فاسقوں کی صف میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، باب الایمان کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی، وہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے مزے کو وہ پالے گا، اس سے لطف اندوز ہوگا۔ جن میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہ ہو، جو اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، جس کے اندر بھی 3 عادتیں ہوں، وہ ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ وہ کون کون سی 3 عادتیں؟ سب سے پہلی عادت کیا ہے کہ وہ اللہ و رسول کو سب سے زیادہ محبت کرے گا، اس کے بعد دنیا ہے، سب سے پہلے اللہ و رسول اور اللہ و رسول کی محبت ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہ جس کو کسی شخص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، آپ اپنے مقصد، اپنے مطلب پورا کرنے کے لیے یا اپنے کسی فائدے کے لیے کسی سے دوستی نہ کرے، جس کو کسی شخص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو۔ آپ کسی سے مل رہے ہیں، کسی سے محبت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیا مقصد ہے؟ کوئی آپ کی اپنے اندرونی کوئی لالچ ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی طلب ہے، کوئی چیز آپ اس سے چاہ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت یہ ہے کہ آپ اس کو، اس کے قریب ہوں اور اس کو اللہ کے راستے پر چلائیں، اس کو آپ راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، اس کو آپ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں، اس کو اللہ و رسول کا راستہ بتائیں کہ اللہ و رسول کا جو راستہ ہے اس کے مطابق وہ چلے، اور خود اس کے سامنے خود بھی چلیں اور اس کو بھی چلنے کی تلقین کرے۔ تو یہ جب معاملہ کرے گا انسان تو یہ پروف ہے اس چیز کا، اور اس کے دل میں یہ موجود رہے کہ بھائی میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جائے۔ تو میرا رب کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو انسان یعنی قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل کو، اہل میں ماں باپ بیوی بچے گھر والے، اسی طرح دوستو احباب سب آتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو آپ کا جو قریبی ہے، آپ کا سمبندی ہے، وہ سب اہلیکم میں آتے ہیں، وہ سب اس حکم میں آتے ہیں کہ اپنے قریبیوں کو، جو بھی آپ کا قریب ہے، دوستو احباب ہو، گھر والے ہوں یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کو جہنم سے بچا، اور وہ جو دوستی ہو اور جو محبت ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جو کفر کرنے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا کہ آگ میں پڑنے کو برا سمجھتا ہے، یعنی وہ کفر کرنا جو اللہ و رسول کی شان میں کفر ہوتا ہے، اس چیز کو کرنا وہ اتنا ہی زیادہ ناپسند کرے کہ جیسے آگ چھونے کو، آگ کے پاس اگر اس کے ہاتھ کو لے کے جاؤ فوراً ہٹا لے گا، ایسے ہی وہ کفر سے دور بھاگے کہ کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں، کہیں میرا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن پر اللہ و رسول کی لعنت ہوتی ہے، کہیں میرا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کو اللہ و رسول نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، کہیں میرا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جو اللہ کے مغضوب اور ضالین بندوں میں شمار ہے جن کا، اور کہیں ایسے لوگوں میں میرا شمار نہ ہو جائے جن کا ٹھکانہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم بنا دیا گیا ہے، کہیں ان میں سے ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی انسان ڈرے
کفر میں پلٹنے سے جیسے وہ آگ سے ڈرتا ہے۔ تو جس کے اندر بھی 3 کوالٹیز ہوں گی، 3 خاصیت ہوگی، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، واللہ میری اپنی جان کو چھوڑ کر آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابتدائی اسلام کا دور تھا۔ حضرت عمر بھی بس اتنا جانتے تھے جتنا ان کو ہوتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی، ان کو جو ہے ان کی وہ تعلیم دی کہ اصل ایمان کیا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے باب الایمان کی، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے، بے شک آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تم کامل مومن ہو گئے ہو۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو جس سے جتنا محبت کرتا ہے وہ اتنا ہی اس کی موافقت اور اس کی اطاعت کرتا ہے، ورنہ وہ صرف دعویٰ کرنے والا ہے اور اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی سچا ہوگا جس پر آپ کی محبت کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اب محبت کی نشانی اور محبت کے آثار کیا ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں۔ محبت کی نشانی اور محبت کا جو آثار ہے، ان میں سب سے پہلا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ کی سنت پر بھی عمل کرے گا۔ آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کرنے کو کہا ہے، اس کو دل و جان سے اپنی زندگی میں وہ اپلائی کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے وہ رک جائے گا۔ محبت کی پہلی نشانی ہے یہ۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ آسانی اور تنگی اور خوشی اور غم ہر حال میں آپ کی وہ تعظیم اور آپ کی عزت کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کے فرمان پر اپنی خواہشات نفسانی۔ تیسری کیا چیز ہے کہ آپ کے تیسری پہچان کیا ہے محبت کی، کہ آپ کے فرمان اور اپنی خواہشات نفسانی کو ترجیح نہ دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر اپنی خواہشات نفسانی کو ترجیح نہ دے، یعنی جو حضور کا فرمان ہے وہ کرے، جو اس کا دل کر رہا ہے وہ نہ کرے، جیسے کہ اس کی تائید اللہ کے اس قول سے ہوتی ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان۔ اس میں کیا فرمایا گیا، یعنی سب سے اہم چیز جو ہے، میں نے ابھی کتنی چیزیں بیان کی، پہلی محبت کی 3 نشانی۔ اب چوتھی نشانی پہلے میں بتا دوں کہ چوتھی نشانی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کثرت سے کرے، جتنا زیادہ ہو سکے حضور پر درود پڑھے، حضور کی نعتیں گنگنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کرے، حضور کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کرے، جتنا زیادہ ہو سکے حضور کا ذکر پاک کرے، کیونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی خوب کرتا ہے، نیز وہ اپنے محبوب کی ملاقات کا شوق رکھتے ہوئے اس سے قریب کرنے والے اسباب جو ہیں اس کو اختیار کرتا ہے، یعنی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ سے رشتہ اور علاقہ رکھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، مثلا اہل بیت اطہار، صحابہ، مہاجرین و انصار، اولیاء کرام، صلحاء اعظام مومنین، اسی طرح جو بھی سادات یعنی سید وغیرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں ان سے بھی وہ محبت کرے، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، ان کا خون ہے یہ، اور جو ان حضرات سے بغض اور عداوت رکھے یا انہیں برا بھلا کہے اس سے بھی وہ دشمنی رکھے اور اس کے شر کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، یہ وہ چیزیں تھیں جو پہچان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر کوئی دعویٰ رکھتا ہے کہ بھائی وہ آقا سے محبت کرتا ہے تو اس کی پہچان جو ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی 4 نشانیاں پیش کی کہ حضور سے محبت کی 4 نشانیاں ہے، تو بہت ساری 4 نشانیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے بطریق احسن جس کے اندر بھی یہ کوالٹیز پائی جائے وہ سمجھ لے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اگر آپ شیئر کریں گے تو ثواب جاریہ کی صورت میں
آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ حضرات محترم، جسے ہمارے یہ محمدی چینل ہے، ایسے کچھ اور بھی ہمارے آفیشیل چینل ہے، جسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح ایک اور چینل ہے دعوت رحمانی، اسی طرح ایک اور ہے سلمان سید، اور کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہے جو اس ویڈیو کے ان چینل کی جو لنک ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور ہمارے تمام کے تمام چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔